بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر بھی یعنی مسلمان کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ گھر باہر سے دروازے سے بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہ میں نے کہا بتائیں۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں نے تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو تو سوچتا ہے اتنے ملیں گے کہ تیری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے؟ تو فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفشیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی کے اندر۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کوئی 1000 دینار چاہیے، کیا وہ یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا السلام کا جواب دے اور وہ سمجھ گئے کہ میں نے مسلمان ہوں، اور وہ مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھنی تھی، آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، پھر وہ کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اور ایک ہی چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں میں رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض
हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी और तो एक गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी। अभी मैंने ये बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट ले जाना। शख्स कहने लगा मैंने फ़ौरन से कहा हुज़ूर ये ऊँट उन्हें वापस करने कौन आएगा। हज़रत उस्मान फरमाने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहते हैं मेरी आंखों में से आंसू आ गए और मैंने कहा हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि दूध और शहद पर जो घर वालों से लड़ाई हो रही है तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती रहे। फिर मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है कि मैंने दरवाज़े तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भेजा है कि आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। शख्स कहता है कि मैंने कहा हजूर आपको तो ये मैंने बताया ही नहीं कि मुझे, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर फरमाने लगे छोड़ो आपका काम हो गया, आप तफसीलात तहकीकात में ना पढ़ो। सुभान अल्लाह। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें।